حدیث نمبر 99۔ اللہم صلی وسلم علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب 33۔ الحرص، حرص کرنا یا لالچ کرنا، علی الحدیث، اوپر حدیث کے، یعنی علم حدیث حاصل کرنے کے لیے لالچ کرنا۔ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہو، بے شک انہوں نے، قال کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، من کون، اسعد، خوش نصیب، الناس، لوگ ہیں، بشفاعتک، ساتھ آپ کے شفاعت کے، یا ساتھ آپ کے سفارش کے، شفاعت یا سفارش، ساتھ آپ کے شفاعت کے، یوم، دن، القیامت، قیامت کے، قال، فرمایا، رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لقد، البتہ، تحقیق، یا بے شک، ظننت، مجھے یقین تھا، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، ان، یہ کہ، لا، نہیں، یسألنی، سوال کرے گا مجھ سے، ان، بارے میں، ھذا، اس، الحدیث، حدیث کے، احد، کوئی ایک، اول، پہلے، منک، تجھ سے، لما، جب کہ، رأیت، میں دیکھتا ہوں، من حرصک، حرص آپ کا، یا لالچ آپ کا، علی الحدیث، حدیث پر، اوپر حدیث کے، علی، اوپر، الحدیث، حدیث کے، اسعد، خوش نصیب، الناس، لوگ، خوش نصیب لوگ ہیں، بشفاعتی، ساتھ میری شفاعت کے، یا ساتھ میری سفارش کے، میری شفاعت کے، یوم، دن، القیامت، قیامت کے، من، جس نے، قال، کہا، لا الہ الا اللہ، لا، نہیں، الہ، کوئی معبود، الا، مگر، اللہ، خالصاً، خالص، من قلبہ، اپنے دل سے، او، یا، نفسہ، اپنی جان سے، یا اپنے نفس سے، ایک دفعہ اور دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون زیادہ خوش نصیب ہے، حقدار ہے آپ کی شفاعت کا دن قیامت کے، آپ کی سفارش کا یا شفاعت کا دن قیامت کے؟ فرمایا اللہ کے رسول نے، مجھے یقین تھا اے ابو ہریرہ، یہ کہ سوال کرو گے تم اس بارے میں سب سے پہلے، جبکہ میں دیکھتا ہوں حرص آپ کا اوپر علم حدیث کے،
یعنی آپ بہت حریص ہیں، لالچی ہیں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ تو آپ جو سوال کیا تھا پہلے حضرت ابو ہریرہ کا، آپ نے ان کی ایک خوبی اور ان کا ایک بتایا کہ آپ ہر علم کے بارے میں بہت حریص ہیں، علم حدیث کے بارے میں بہت حریص ہیں، لالچی ہیں، ہر وقت مستعد رہتے ہیں، ہر وقت اس میں جڑے رہتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ سوال آپ ہی کرو گے مجھ سے، میرا گمان یقین یہی تھا۔ کون خوش نصیب ہیں کون خوش نصیب لوگ ہیں میری شفاعت کے؟ تو آپ نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی نے خوش نصیب لوگ وہ ہیں میری شفاعت کے دن قیامت کے، جس نے کہا لا الہ الا اللہ اپنے دل خالص کرتے ہوئے، اپنے دل کو اپنی جان کو، جس نے اخلاص کے ساتھ خالص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کو کہا اور اس پر ایمان لایا۔ دل سے کلمہ اخلاص کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، کیونکہ جو شخص شرک کرتا ہے اس کا محض زبانی دعویٰ ہے، دل سے اس کا اقرار نہیں کرتا۔ ان میں سفارش کا زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا ہوگا۔